بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سینئر صحافی جناب سہیل وڑائی صاحب کے مطابق مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کی پوشیدہ جھڑکوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب اور میاں صاحب کیوں اور کیسے نکالے گئے، ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی مسالت اور کتنا فرق ہے۔ میاں صاحب کردار سے نکلے تو کہتے مجھے کیوں نکالا، خان صاحب نے حکومت سے رکتے ہوئے جنرل باجوہ کو مہرا الزام ٹھہرایا۔ دونوں کے نکالنے پر ایک قدرت مشترک تو بہرحال ہے کہ دونوں ہی کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی۔ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے مائی لارڈ کا کندھا استعمال ہوا اور خان صاحب کو ان کے مخالفین کو اکٹھا کر کے عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا گیا۔ میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پش پردہ ہیں۔ اصل میں میاں صاحب کے معاملات جنرل رحیل شریف صاحب سے خراب کیے گئے تھے، حالانکہ جنرل رحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جنرل رحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہوئے 4 یا 5 سینئر جنرلوں کو اپنا مشیر بنایا اور وہ سارے میاں کے خلاف ہو گئے، اور یہ مشیر ہر روز جنرل رحیل شریف کو بھڑکاتے تھے۔ ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل رحیل شریف کو $60 کا جہاز تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تو میاں صاحب نے جنرل رحیل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں، مگر رحیل شریف نے یہ بات نہ مانی۔ وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا، مگر جنرل رحیل نے یہ جہاز منگوا لیا۔ دوسرے واقعہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے دوران جب میاں صاحب کے شاہ سلمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا جنرل رحیل شریف موجودہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم بہت صدمہ ہوا کہ انہیں علم نہ تھا۔ انہوں نے اندھیرے میں رکھ کر بالا ہی بالا یہ فیصلہ کر دیا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میاں صاحب کو فوراً ہاں کرنا پڑی گی اور انہیں سوچنے کا وقت نہ ملا اور نہ مشورے کا۔ تیسرا واقعہ میں یہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد کی ملاقات طے تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتایا بغیر ان سے چھپ کر جنرل رحیل شریف کو وفد سربراہ بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ آخری تنازع جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت توسیع کا تھا۔ جنرل رحیل شریف نے کئی پیغام رساں بھیجے کہ مگر میاں صاحب توسیع پر نہ مانے، حالانکہ انہیں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ پاناما معاملہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے توسیع دی تو۔ میاں صاحب توسیع پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے، اور جنرل باجوہ شروع میں میاں کے حامی تھے۔ جنرل رحیل شریف اور ان کے مشیروں کے خلاف تھے۔ دھرنوں میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلم کھلا ہو چکے تھے۔ مجھے کہا گیا کہ جنرل رحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ دوسرے، وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ دار کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب نے باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں۔ خط جاری ہوا تو باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر یہ سنبھل نہ سکے اور ادارے اور مائی لارڈ کے باہمی اشتراک سے میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ خان صاحب کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی سیاسی ساتھی اور بڑے شوق سے اقتدار میں لائے۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سارا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈالا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں مقتدر نے پورا زور لگا کر نون لیگ کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا۔ خان صاحب سے اقتدار میں آ گئے تو جنرل باجوہ شروع میں ان کے بہت حامی رہے۔ میڈیا میں خان صاحب پر تنقید کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی تھی، مگر پھر بھی حالات تبدیل ہونے لگے۔ جنرل عاصم منیر کو ISI سے ہٹایا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر عمل درآمد ہو گیا، مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی۔ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورننس سے نالاں تھے، وہیں گوگی اور پنکی پنی کی منفی اطلاعات بھی ابھی تک پہنچی تھی۔ جنرل باجوہ نے خان صاحب پر سب سے پہلے تنقید اپنی اندرونی حلقے میں شروع کی۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ احتساب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں سنتا۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ معیشت زباں حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خان صاحب کو لا کر بہت بڑی غلطی ہوگی، اب اس کو مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران کا ملک احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نامہ و پیغام بھی جاری تھا، تاہم جنرل باجوہ خان صاحب کو ہٹانے کے بارے میں آخر متذہب رہے۔ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کے آخری دن میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا کہ عدم اعتماد واپس لے لیں، لیکن PDM نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ خان صاحب سے مقتدر کے فیصلوں سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مزاحمت سے ہوئی۔
کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے ٹرانسفر کا آرڈر خان صاحب سے مشورے کے بعد کیا تھا، مگر اس کے باوجود جب ISI نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا اور اس پر عمل نہ کیا گیا تو یوں ہی شکر و رنجین میں اضافہ ہوا۔ اسد عمر پرویز خٹک اور فواد چودھری چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ اور مقتدر کو ناراض نہ کیا جائے، چنانچہ وہ خان صاحب پر زور ڈال کر جنرل ندیم انجم کو ISI کا سربراہ بنانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن اس دوران جو تلخی پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ دونوں وزیراعظم کا اقتدار سے نکلنا اور دونوں ہی مقتدر مخالف بیانیہ اپنایا۔ میاں صاحب نے ووٹ کی عزت دو کی بات کی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اپنے ہی ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف خان صاحب نے مقتدر مخالف بیانیے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی مخالفین کو معاف نہ کرنے کے موقف جاری رکھا۔ میاں صاحب نے مقتدر کے خلاف جارحانہ بیانیہ ضرور اپنایا، لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے۔ جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ آیا تو اپنے بیانیے کے مخالف جا کر انہیں توسیع دے دی۔ خان صاحب سے یہ لچک نہ دکھا سکے، وہ مقتدر سے ناراض ہو گئے تو آگے ہی بڑھتے تاکہ ان کا 9 مئی ہو گیا۔ سیاست میں لچک ضروری ہے، خان صاحب نے مشکلیں آسان کرنی ہیں تو مذاکرات کا دروازے کھولنے پڑیں گے۔